الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سنن نسائی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ کے چہرہ مبارکہ پر خوشی کے آثار تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کی امت میں کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور آپ کی امت میں جو شخص آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 سے تفسیر سنیں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان کا رد کرتے ہوئے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور حق قبول کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا فرمائی۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہچاننے کے بعد انہوں نے صرف ضد و عناد اور حسد و بغض کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل نعمت حق قبول کرنے سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ نبی اس کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ یہاں آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے قرآن اور صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی عظمت بیان فرمائی کہ قرآن پاک سابقہ کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک جو دیگر کتابوں کی تصدیق کرتا ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے گزشتہ زمانے میں اپنے انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی، تورات اور انجیل اور زبور اور دیگر کتابوں کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک اس کی تائید کرتا ہے۔
تو قرآن پاک کا یہ تصدیق کرنا یہ اس کے مصدق ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں یہ فرمایا گیا تھا کہ قرآن نازل ہوگا، آخری نبی پر قرآن نازل ہوگا، تو اب قرآن نازل ہو گیا تو اب پہلی کتابوں کی تصدیق ہو گئی کہ جو ان میں فرمایا گیا تھا وہ درست ہے۔ تو قرآن پاک یوں دو طریقے سے سابقہ کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ عز و جل نے صاحب قرآن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ لوگ یعنی یہودی اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر جلالین اور دیگر کثیر تفاسیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی کفار کے مقابلے میں اللہ عز و جل سے یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے اللہ ہمیں نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ تو وہ یہودی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ عز و جل فرماتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا جس کو وہ پہلے سے جانتے اور پہچانتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بہ، تو کفر کرنے لگے، اس نبی کا انکار کر دیا۔ تو چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کو پہچاننے کے بعد نبی کریم کا انکار کیا، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ گزشتہ امتوں سے چلتا آ رہا ہے، اور مفسرین کرام اس کو بطور تائید کے نقل کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ جائز، درست اور مستحسن عمل ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ چونکہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رسالت کا انکار کیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی رسالت کا انکار کرتا ہے وہ کافر، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا، وہ یہ کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں پر دو باتیں بیان فرمائیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ بیان فرمایا کہ یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا۔ ایمان کی جگہ کفر اختیار کرنا خسارے کا سودا۔ دوسرے نمبر پر اس سے ملتی جلتی جتنی بھی صورتیں ہیں، ایمان کی جگہ کفر اختیار کرنا، نیکیوں کی جگہ گناہوں کا اختیار کرنا، اطاعت و فرما برداری کی جگہ نافرمانی اور معصیت کا اختیار کرنا، یہ گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ اور اللہ عز و جل یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ یہودیوں کا جو یہ عمل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہ مانا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ فرمائی بغین، ان کی وجہ سرکشی، حسد۔ ان کا حسد اصل وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کفر اختیار کیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ ختم نبوت کا عظیم منصب بنی اسرائیل کو ملے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے
تو اب یہودیوں کو حسد ہوا کہ جو مقام و مرتبہ اور جو عظمت نبوت و رسالت ان کو مطلوب تھی وہ ان کی قوم سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی، تو انہوں نے حسد کرنا شروع کیا، اور اس حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ حسد اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا کبھی گناہ ہے کہ بعض اوقات یہ گناہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور حسد بذات خود حرام۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت اسے نہ ملے، اس سے چھن جائے، ہمیں ملے یا نہ ملے اس کا نہیں ہے، اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے، اور ایسا حسد کرنا حرام ہے۔ تو ہمارے تو زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کے اندر حسد رچا بسا ہے۔ حسد کا علم حاصل کرنا فرض، کیونکہ حسد کبیرہ گناہ ہے، باطنی کبیرہ گناہ ہے، اور کسی بھی کبیرہ گناہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور تورات کے علاوہ وہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو، اے یہودیو اگر تم ایمان والے تھے پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کیا کرتے تھے؟ یہاں پر جو چند چیزیں بیان فرمائی ہیں، پہلے نمبر پر تو فرمایا کہ اے یہودیو قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ حکم یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف جو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت شیس علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئے، ان سب پر بھی ایمان لانا ہے اور قرآن پر بھی ایمان لانا ہے۔ لیکن یہودی اس کے مقابلے میں یہ کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا۔ اور کہنے کا مقصد کیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات کو تو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، اس کے علاوہ ہر کتاب کا انکار کریں گے، اور یوں وہ قرآن کا انکار کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے اس پر یہودیوں کو تنبیہ فرمائی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی دعوے دار ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو تورات کو مانیں گے، اگر تم تورات کے اتنے ہی عاشق اور اس کے فریفتہ ہو تو یہ بتاؤ وہ جو تم انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے وہ کیا تورات میں لکھا ہوا تھا؟ تورات کے ماننے والے ہو کر تم انبیاء کو شہید کرتے تھے، جو تورات کی حفاظت کرنے والے، جو تورات کی تعلیمات بیان کرنے والے، جو تورات کی تبلیغ کرنے والے تھے، انہی نبیوں کو تم نے شہید کیا۔ تو یہ بتاؤ کہ جب تم تورات پر عمل کرتے تھے تو نبیوں کو جو شہید کرتے تھے یہ کیا تورات میں لکھا ہوا تھا؟ تو اس سے پتا چلا کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے اور تم تورات پر بھی عمل کرنے والے نہیں ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو تورات کو مانیں گے، تو تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو جب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ محمد پر اور قرآن پر ایمان لاؤ، اب تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اس حکم پر بھی تو عمل کرو۔ تو اس حکم پر عمل نہ کرنا، انبیاء کو شہید کرتے رہنا، قرآن کا انکار کرنا، سرکار دو عالم کا انکار کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو پہلے یہ حرکتیں کیوں کیا کرتے تھے؟ تو پتہ چلا کہ یہودیوں کا حقیقتاً نہ تو قرآن کو تو ویسے ہی نہیں مانتے تھے، تورات کے جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اس کو بھی صحیح طریقے سے نہ مانتے تھے۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کرنا اور ان کی توہین کرنا یہ سخت ترین کفر ہے، کیونکہ یہاں پر اسی پر ان کو کافر قرار دیا گیا اور اسی پر ان کی ساری مذمت بیان کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو شہید کیا وہ کیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے بڑوں نے،
سرکار علیہ السلام کے جو زمانے کے یہودی تھے انہوں نے تو انبیاء کو شہید نہیں کیا تھا، ان کے بڑوں نے کیا تھا. لیکن آیت میں کیا فرمایا؟ آیت میں فرمایا گیا کہ تم یہ کرتے تھے، تم نے یہ کیا، تم نے کیوں کیا. یہاں مخاطب ان لوگوں کو کیا گیا حالانکہ حقیقتاً وہ قاتل نہیں تھے. تو علماء کرام اس پہ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی حرکتیں بیان کی یہ اگرچہ سابقہ لوگوں کی تھی، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودی ان سابقہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے، ان کو اپنا بڑا کہتے تھے، ان کی ان حرکتوں پر راضی تھے، اس لیے یہ بھی ان کے شریک جرم قرار پائے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی جو بذات خود جرم نہ کرے لیکن کسی مجرم کے جرم کو اچھا سمجھتا ہے، کسی گستاخ کی گستاخی کو اچھا سمجھتا ہے، تو یہ بھی گستاخ شمار کیا جائے گا، یہ بھی مجرم شمار کیا جائے گا. اب اسی سے بہت سارے شرعی احکامات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، ان کے بعد میں آنے والے جو ان گستاخی کرنے والوں کو اپنا بڑا سمجھے، جو ان کی گستاخیوں کی تائید کریں، جو ان کی گستاخیوں کے باوجود ان کو صحیح سمجھیں، تو یہ اگرچہ بذات خود بعین ہی وہ کرنے والے نہ بھی قرار پائیں لیکن یہ ان کے ساتھ برابر کے شریک جرم ہوں گے اور یہ بھی ان کے ساتھ ہی گستاخ قرار پائیں گے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. یہاں دوبارہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر تشریف لے جانے اور قوم کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بچڑے کو معبود بنانے کا تذکرہ کیا. اس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 98 تک جو آیات مبارکہ ہے اس میں بڑی مفصل وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. دوسرے نمبر میں یہ پتہ چلا کہ گائے کی عبادت یہ زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی اور مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے اور گائے کی تعظیم کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ گائے کی تعظیم کرنا کافروں کا طریقہ ہے اور ہمیں کافروں کی مشابہت سے بچنے کا فرمایا گیا. ہمیں تو ذبح کرنے کا فرمایا گیا، تو ہم نہ کافروں کا عمل کریں گے اور نہ کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے. تیسری بات جو یہاں بیان فرمائی، بنی اسرائیل کو یہ واقعات جو یاد دلائے جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ جو کام کیے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں نے کیے، بعد والوں کو جو یہ سب کچھ یاد دلایا جا رہا ہے تو اصل میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری پرانی عادت یہ چلتی آ رہی ہے کہ تم نبی کریم کے احکام تو کیا مانو، جس نبی کو تم مانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس نبی کو تم مانتے ہو، تم ان کی بات بھی پوری طریقے سے نہیں مانتے تھے. ان کے وہ بھی جیسے ہی منظر عام سے تھوڑا سا ہٹتے تھے تو تمہاری حرکتیں جو ہے وہ اپنے اصل کے مطابق ہو جایا کرتی تھی. تو یہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تم صحیح طریقے سے نہیں مانتے تھے. اس کے بعد پھر دوبارہ بنی اسرائیل کے انہی واقعات کی دہرائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا چلو اب مضبوطی سے تھام لو اس تورات کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارے احکام دھیان سے سنو. اس پر یہودیوں نے کہا ہم نے سن تو لیا لیکن مانا نہیں، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی. اے حبیب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے. یہاں جو چند چیزیں بیان فرمائی ہیں یہ نہایت ہی توجہ طلب ہے اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہے. پہلے نمبر پر تو وہی بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں نے جب تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا تو کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا گیا
ڈر کے مارے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم تو مانتے ہیں، دلوں کے اندر وہی تھا کہ نہیں مانتے، لیکن اوپر اوپر سے کہہ دیا کہ مانتے ہیں۔ اور چونکہ شریعت ظاہر کا مکلف کرتی ہے، شریعت جو ہے وہ ظاہر کا اعتبار کرتی ہے، اس لیے ان کے ظاہری قول و قرار کی وجہ سے ان کی بات کو مان لیا گیا اور کوہ طور ان سے ہٹا دیا گیا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ عز و جل کے احکام سے بار بار روح گردانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے دل میں جمتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ تو ایک واقعہ بیان فرمایا اور اس کے اندر ایک چیز ایسی بیان فرمائی کہ جو بہت ساری چیزوں سے پردہ ہٹانے والی ہے۔ ارشاد فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت موجود ہے تب تک ایمان اور اعمال صالحہ کی شیرینی دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہونے دیتا۔ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت، اور بروں اور برائیوں سے محبت یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کی کیفیت کو اپنے قلبی میلان سے پہچان سکتا ہے۔ اب جس دل کے اندر گناہ کی محبت، جس دل کے اندر برائی کی محبت، جس دل کے اندر فلموں، ڈراموں اور اس طرح کی چیزوں کی محبت ہے، ان دلوں میں نماز کا سرور کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس دل کے اندر کھیل کی محبت رچی بسی ہے اس کا نماز میں کبھی دل نہیں لگ سکتا۔ یہ ہر اس آدمی کو پتا ہے کہ جو کوئی میچ کھیل رہا ہو اور اس وقت نماز کا وقت آ جائے اور اس کو میچ چھوڑ کر نماز پڑھنی پڑے تو اب آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کا دل نماز میں کتنا ہوگا اور کھیل میں کتنا ہوگا، اس کے دل میں نماز کی مٹھاس کتنی ہوگی اور کھیل کی مٹھاس کتنی ہوگی۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر میچ دیکھ رہا ہے اور اس وقت نماز کا وقت آ گیا اور وہ نماز کی طرف چلا بھی جائے تو اس کے دل میں نماز کی لذت، نماز کی حلاوت اور نماز کی مٹھاس کتنی آ سکتی ہے؟ نہیں آتی۔ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس کے دل میں نماز کی لذت اور نماز کا سرور پیدا نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ جب تک دل میں کسی شے کی محبت موجزن ہے، جب تک برائی کی محبت دل میں رچی بسی ہے، تب تک نیکیوں کی اور ایمان کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے دلوں کو ایمان کی مٹھاس پہنچانا چاہتے ہو، اس کا ایک ذریعہ بیان فرمایا کہ جس کے سامنے جو بد نگاہی کرنے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی اس کے سامنے کوئی حسین امرد یا اس کے سامنے کوئی عورت ہے اور وہ اپنی نگاہ کو اس حرام میں مبتلا کر سکتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنی نگاہ کو پھیر لے اور اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ عز و جل اس نگاہ کے بدلے اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بھر دے گا، اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا فرما دے گا۔ تو گویا ایمان کی مٹھاس کب آتی ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کو کچلتا ہے، اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہے، گناہ سے دور ہوتا ہے، اپنے دل سے گناہ کی محبت کو ختم کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے دل میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ صرف 10 دن کے لیے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 10 دن کے لیے گناہوں سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کریں اور عبادت کے اندر اپنے دل کو لگا لیں، نماز میں، دیگر عبادات کے اندر حکم شریعت پر تہ دل کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو 10 دن تو کیا، ایک دن کے اندر پتا چل جائے گا کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کی لذت کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ اے یہودیو اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو اور حرکتیں کیا، انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کو جھٹلانا، تورات کو نہ ماننا، اس کے احکامات سے منہ پھیرنا، بے عملی، بد عملی، یہ تمہارے سارے اعمال ہیں۔ تو اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ جو بات ان سے فرمائی گئی اس کا انداز یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی شخص، کوئی بچہ بہت بری حرکتیں کرے، شرارتیں کرے تو اس کو بول دے کہ بیٹا تیرے باپ نے تجھے یہی سکھایا، تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھایا۔ اسی طرح کسی استاد کا شاگرد ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شرارتوں میں اور غلط حرکتوں میں پڑا ہوا تو اس کو بولتے ہیں کہ بیٹا تیرا اسکول تجھے یہی سکھاتا ہے، تیرے استاد تجھے یہ سکھاتے ہیں۔ یا جو ہے کسی پیر کا مرید ہے اور مرید ہونے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے اگر کوئی باز نہ ہے تو اس کو بول دے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ سکھایا تھا۔
تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں سرزنش کرنا ہوتا ہے، یہ اس کو شرم دلانا ہوتا ہے کہ جب تم اتنے بڑے پیر کے مرید ہو تو اپنی حرکتیں بھی تو صحیح کرو، جب تم کسی استاد سے باقاعدہ علم حاصل کر رہے ہو تو اپنے اعمال تو صحیح کرو، جب تم اچھے ماں باپ کی اولاد ہو تو کم از کم اپنی حرکتیں تو صحیح کرو، ان کو تو بدنام نہ کرو۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اے یہودیو، کیا اگر تم مومن ہو تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم یہ حرکتیں کرو؟ اور وہی بات جو ان سے کہی گئی وہ ہم اپنے اوپر لگا کے دیکھیں، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی کلمہ پڑھتے، دل و جان سے اسلام کو تسلیم کرتے، ہمارا ایمان 100% قطعی طور پہ ہے، لیکن کیا ہمارا ایمان ہمیں یہ حکم دیتا ہے جو ہم حرکتیں کرتے، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، حقوق العباد پورے نہ کرنا، ماں باپ کو ستانا، رشتہ داروں کے حقوق پورے نہ کرنا، یتیموں کو تنگ کرنا، پڑوسیوں کو تنگ کرنا، مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، یہ جو سارے کام کیے جاتے ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں یہ حکم دیتا ہے؟ تو ہمیں بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جو ان بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ تم جو حرکتیں کرتے ہو، کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے؟ تو جو حرکتیں ہم کرتے ہیں، جن گناہوں میں ہم پڑے ہوئے، جس بے حیائی اور برائیوں کے اندر ہم ملوث ہیں، تو کیا ہمارا ایمان ہمیں یہ حکم دیتا ہے؟ ہمارا ایمان بھی ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمارا طرز عمل جو ہے وہ ہمارے ایمان کے تقاضوں سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمارے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ اے حبیب تم فرما دو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو۔ یہاں پر یہودیوں کے ایک باطل دعوے کا رد کیا گیا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى۔ عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اے یہودیو، اگر جنت میں تم نہیں جانا ہے تو پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ تکلیفیں اٹھاتے ہو، پریشانیاں اٹھاتے ہو، کاروبار کرنا پڑتا ہے، کتنی جگہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، چھوڑو سارا کچھ، مرنے کی تمنا کرو، جنت میں پہنچو۔ جب جنت ہے ہی تمہارے لیے اور مرنے کے بعد تم نے جانا ہی جنت میں، تو دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ لیکن ہوا گیا کہ کوئی بھی یہودی موت کی تمنا نہ کر سکا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس آیت کے بعد یہودی موت کی تمنا کرتے تو سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ اور پھر اللہ عز و جل نے جو یہ ارشاد فرمایا فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے، عرض کرتا ہوں کہ موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل کی محبت، اللہ سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نمازوں کے بعد کئی مرتبہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ اور عمومی طور پر اکابر صحابہ کرام، شہداء بدر، شہداء احد اور اصحاب بیعت رضوان، یہ سارے کے سارے موت کی تمنا کرتے تھے، لیکن کیا؟ شہادت کی تمنا، اللہ سے ملاقات کی تمنا، اللہ کی رضا کی تمنا۔ اور صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اور موت کی تمنا کیسی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی سپہ سالار رستم کو جو خط لکھا تھا، اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معی قوما یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر۔ فرمایا میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عربی شراب کو محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی اس میں لطیف اشارہ ہے کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان والے جو موت سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کی موت انہیں ان کے محبوب حقیقی سے ملا دیتی ہے، اور زندگی کی تمنا کرتے ہیں تو اس لیے کہ زندگی ان کو توبہ کا مزید موقع دیتی ہے، ان کی نیکیوں کے اندر مزید اضافہ کرتی ہے۔ گویا ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا زندگی کی تمنا کرنا اور ان کا موت کی تمنا کرنا، یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔
پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں مبارک ہے، سرکار دو عالم سے فرمایا کہ کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور موت کی تمنا کرنا یہ صبر و رضا اور تسلیم و توکل کے خلاف۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہودی جو ہے یہ سب سے زیادہ زندگی کی ہرس رکھتے ہیں۔ مجوسی ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ 1000 سال جیو، تو فرمایا کہ یہودی مجوسیوں سے بڑے ہوئے کہ یہ ان سے بھی زیادہ جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور اگر اتنی زندگی مل بھی جائے تو اتنی زندگی ملنا یہ عذاب نار سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ عز و جل ہمیں زندگی اور موت دونوں کی تمنا اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا جینا مرنا اپنی رضا کے لیے کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔